جی معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم راجندر سنگھ بیدی کے واحد ناول ایک چادر میلی سی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول 1962 میں منظر عام پہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ادبی حلقوں میں بے حد مقبول ہو گیا۔ اس مختصر سے ناول میں بیدی نے آزادی سے قبل کے پنجابی دیہاتوں میں آباد لوگوں، خصوصاً کسانوں اور مزدوروں کی زندگی اور ان کے مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ اس ناول میں بیدی کی تخلیقی بصیرت اور صلاحیت اور فنکارانہ شعور جو ہے وہ ہمیں عروج پر نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ناول کی تخلیق میں بڑے گہرے مشاہدے، غور و فکر کا استعمال کیا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار رانو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی شادی اپنے ہی جیسے طبقے کے کوچوان تلوکہ سے ہوتی ہے۔ تلوکہ جو کہ گاؤں کے چودھری مہربان داس کے لیے لڑکیاں لاتا ہے۔ تلوکہ لڑکیوں کو دیوی مندر لے جانے کے بہانے دھوکے سے مہربان داس اور اس کے بھائی گھنشیام داس کے دھرم شالے تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے بدلے اسے شراب اور روپے جو ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رانو جو ہے وہ تلوکہ کے اس گھناؤنے عمل سے بے خبر ہے، مگر شراب نوشی جیسی حرکت سے وہ بھی واقف ہے اور اسی عمل سے وہ نفرت کرتی ہے اور اسے شراب سے دور رہنے کی تلقین کرتی ہے، مگر اسی کوشش میں کئی مرتبہ ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور رانو جو ہے وہ تلوکہ کو گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتی ہے اور اس سے محنت مزدوری کر کے بھیک مانگ کے زندگی بسر کرنے کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ گھر سے چلی جائے گی۔ اور ایک مرتبہ اس نے گھر سے جانے کی بات کی اور اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی جاؤں گی محنت مزدوری کر لوں گی، 2 روٹیوں کے لیے مہنگی نہیں کسی کو، گاؤں بھر میں کوئی جگہ نہیں میرے لیے، دھرم شالہ تو ہے۔ دھرم شالہ؟ تلوکہ چونک اٹھا اور ایک دم آگے بڑھتے ہوئے اس نے رانی کی ٹرنکی پکڑ لی اور بولا، چل پیچھے مڑ۔ تلوکہ نہ جانے کتنے معصوم لڑکیوں کو دھرم شالہ چھوڑ آیا تھا، مگر جب اپنی بیوی کے دھرم شالہ جانے کی بات سنی تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس کے دل میں شراب اور دوسرے کاموں سے نفرت تھی، مگر رانو کی بدولت یہ احساس اور یہ نفرت جو ہے وہ نمایاں ہوئی اور اس کو لگا کہ شاید یہ میرے انہی گناہوں کی سزا ہے کہ آج میری بیوی اسی دھرم شالہ میں جانے کی بات کر رہی ہے۔ رانو کو ہم ہندوستان کے نچلے طبقے کی عورتوں کی تمثیل یا علامت بھی کہہ سکتے ہیں، جو پورے خاندان کے ہاتھوں پریشانیاں سمیٹتی رہتی ہے، مگر وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد رانو کی زندگی میں ایک اور واقعہ ہوا کہ تلوکہ جو ہے وہ 12-13 برس کی ایک لڑکی کو دھرم شالہ چھوڑ آیا، مگر بدقسمتی سے اس لڑکی کا بھائی اس کو یہ خبر ہو گئی تو وہ مہربان داس اور گھنشیام کے خلاف رپورٹ کراتا ہے اور یوں مہربان داس، گھنشیام داس اور اس مندر کا پجاری ہری داس بھی گرفتار ہو جاتا ہے اور 7 سال قید بامشقت کی سزا پاتے ہیں۔ اور ادھر لڑکی کا بھائی تلوکہ کو اپنی بہن کے سودا کرنے کی پاداش میں قتل کر دیتا ہے۔ تلوکہ کی موت کے بعد ناول کی کہانی نیا روپ لیتی ہے اور جب تلوکہ کی لاش جو ہے وہ گھر آتی ہے تو رانو اس لاش کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے، اور لوگ اسے احساس دلاتے ہیں کہ اس کا ظالم شوہر جو اسے دن رات جانوروں کی طرح پیٹتا تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہا، وہ بہت دور جا چکا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا اور وہ اب ایک بیوہ ہے۔ تلوکہ کی موت کے بعد رانو جو ہے اور اس کے بچے اور تلوکہ کے والدین جو ہے ان کی حالت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے اور تلوکہ کی ماں رانو کو اس تمام حالات کا ذمہ دار قرار دیتی ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ ساس کے طعنوں سے بچنے کے لیے وہ گھر سے دور جانا چاہتی ہے، مگر اس کی ساس جندہ اس کی بیٹی کا 500 روپے میں کسی کے ساتھ سودا کر دیتی ہے اور رانو کی ہمسائی چنو جو ہے وہ رانو کو مشورہ دیتی ہے کہ اگر وہ ان تمام حالات سے نکلنا چاہتی ہے تو وہ اپنے دیور منگل سے شادی کر لے، مگر رانو جو ہے وہ اس بات سے انکار کرتی ہے۔ مگر جب برادری کے بڑوں نے رانو پہ شادی کے لیے دباؤ ڈالا تو وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے کہ جس منگل کو اس نے اپنا بیٹا سمجھا تھا، ماں کی طرح اس کو پیار کیا، اب اس سے شادی کرنا بڑا مشکل ہے۔ ادھر منگل بھی اسی طرح کے جذبات کا شکار ہے، مگر مجبوراً انہیں یہ شادی کرنا ہی پڑی۔
شادی کے بعد بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے، اور بیدی نے دونوں کو قریب لانے کے لیے ایک واقعے کا سہارا لیا کہ منگل نے کسی دن شراب پی کر رانو کو پیٹا، مگر رانو ضبط سے صبر سے کام لیتی رہی اور برداشت کرتی رہی، اور اسی وجہ سے منگل کو جو ہے وہ سخت ندامت ہوئی، اور اس واقعے کے بعد دونوں قریب آ گئے اور اس رشتے کو انہوں نے قبول کیا اور اس کی معنویت کو سمجھا۔ منگل جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے لگا، اور وہ رانو کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی شادیوں کی تیاریاں کرنے لگا۔ مگر جب رانو کو معلوم ہوا کہ اس کا ہونے والا داماد تو دراصل تلوکا کے قاتل کا بھائی ہے، تو وہ شادی کو رکوانا چاہتی ہے، مگر اس وقت کے رسم و رواج کے سامنے مجبور ہو کر وہ یہ شادی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو بیدی نے دراصل قصے کی تخلیق میں عورت کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ ناول کا اسلوب جو ہے وہ بڑا مضبوط اور مربوط ہے، اور اس میں ہمیں پنجاب کے معاشرے کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ قصے میں کوئی جھول موجود نہیں، رانو مرکزی کردار ہے جس کے گرد تمام کہانی جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے۔ ناول کے تمام واقعات بڑی خوبصورتی سے ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں، اور تمام واقعات ایک اکائی بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ناول کی زبان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ اس وقت کے پنجاب کی دیہاتیوں کی زبان کی درست عکاسی نہیں کر سکی۔ جملوں کی روانی اور بہاؤ میں ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور پنجاب کی شادیوں میں چادر ڈالنے والی رسم کو جو ہے وہ بیان کر کے بیدی نے ناول کا عنوان طے کیا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول جو ہے وہ بیدی کی شخصیت اور فنکارانہ صلاحیتوں کا ترجمان بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ شکریہ۔